بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام افطار وتھ ہدایت میں۔ رمضان المبارک کی ابتدا سے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کی انتہا تک یہ پروگرام جائے گا۔ آج اس سلسلے کی 17ویں یعنی 17th نشست ہے۔ درس و تدریس کا یہ سلسلہ سوال و جواب سے جو ہے آراستہ ہوتا ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ ان تمام سوالوں اور سوالات کے جواب دیے جائیں جن سے علم میں اور نکھار آئے اور ہمارا یقین اور ایمان جو ہے مزید مستحکم اور پختہ ہوتا چلا جائے اور بہترین انداز میں ہم اپنے فقہ کو بھی بیان کر سکیں اور ہم اپنے ایمان کو بھی بیان کر سکیں اور رب العالمین کی ثنا کر سکیں، کیونکہ ماہ رمضان المبارک ہے ہی اس لیے رب العالمین کا مہینہ۔ اس مہینے ہم رب العالمین کے مہمان ہوتے ہیں۔ اس مہینے ہمیں ائمہ طاہرین اور اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے صبح و شام ہر پل ہر گھڑی جو ہے وہ بسر کرنا ہوتا ہے۔ اس مہینے آپ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ ساتھ اگر اس کی تخلیق کی بھی جو ہے مدد کریں گے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، کسی مجبور کی مدد کریں گے، رب العالمین آپ کو آپ کی نیکی کا کئی گنا زیادہ جو ہے وہ اجر دے گا۔ ہمارے پاس اس پروگرام میں کئی سوالات آتے ہیں جن کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اس پروگرام میں۔ کچھ دیر کے بعد آپ لائیو کال نمبرز دیکھیں گے۔ آپ ان نمبرز پہ ٹیلی فون کر کے اپنا کوئی بھی سوال، کوئی بھی شرعی مسئلہ، آج کل ہم پچھلے گزشتہ پروگراموں میں خمس پہ کافی بات چیت ہوئی ہے، اس خمس کے حوالے سے آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اس پہ بھی آپ کے سوالات کا جواب دیا جائے گا اور بڑی تفصیل سے دیا جائے گا۔ کیوں خوش قسمتی بڑا آسان ہے ہمارے لیے ایکسیس اس چیز کا کہ جید علماء آپ سارا دن دیکھتے ہیں کہ ہدایت ٹیلی ویژن کی نشریات میں آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک عالم بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور آپ کے سوالات کے بھی جواب دے رہے ہوتے ہیں اور تدریس کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب موجود ہوتے ہیں۔ آج ہماری یہ 17ویں نشست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ پھر خوش آمدید اسٹوڈیو میں۔ اصل میں سے آپ کو دیکھیں اسٹوڈیو میں وہ جو ہے نا نفس نفیس ایک دم زیادہ بہتر انداز میں گفتگو ہو جاتی ہے اور تھوڑی سی بات بھی ہو جاتی ہے۔ تو قبلہ ایک عجیب و غریب جو ہے وہ سوال ایسا آیا میرے پاس کہ مجھے پڑھ کر تکلیف بھی ہوئی اور غمزدہ بھی ہوا۔ جس نے سوال کیا ان کا لہجہ بھی جو ہے وہ جو بھیجا ہے مجھے انہوں نے وہ بھی کافی ثقیل ہے، الفاظوں میں کرختگی ہے ان کے، بدتمیزی نہیں ہے، کرختگی، مطلب اپنا پوائنٹ آف ویو انہوں نے دیا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا میں آج اپنے پروگرام کی ابتدا جو ہے اسی سوال سے کروں گا۔ آپ رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، پنجتن پاک کے لیے رب العالمین نے اس کائنات کو بسایا، اس دنیا کو بسایا، آپ کو رحمت بنا کے بھیجا، صادق و امین بنا کے بھیجا، تمام عالموں کے لیے بھیجا، آپ کی امت کے لیے بھیجا۔ لیکن کیا ہے کہ آپ کی امت اگر آج ہم غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں تو جو اس میں تھا وہ میں بیان کر رہا ہوں آپ سے کہ بے ایمانی اور جھوٹ بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، رب کے محبوب کی، جس کی وجہ سے عالم بس گیا سارا، ان کی امت کیسے اس کا شکار ہو گئی اور کیا یہ واقعی حقیقت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیما بقیت اللہ فی العالمین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔
أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے اور ہمیں اپنے خالصین اور مخلصین بندوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ اور جہاں تک آپ کا پہلی بات تھی کہ خمس کے سلسلے میں، تو خمس جس طرح باقی واجبات ہیں، جس طرح نماز واجب ہے اسی طرح خمس بھی واجب ہے، جس طرح روزہ واجب ہے اسی طرح خمس بھی واجب ہے، جس طرح زکوٰۃ واجب ہے اسی طرح خمس بھی واجب ہے، جس طرح حج واجب ہے اسی طرح خمس بھی واجب ہے۔ اللہ کے ان واجبات میں سے اور جس کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، جو کچھ بھی، یہ 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے، یہ لا خُمُسَهُ لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ اس کی ڈسٹریبیوشن بھی بتائی گئی ہے کہ تمہیں جو کچھ بھی غنیمت ملے، جو کچھ بھی تمہیں فائدہ ملے، اس میں سے جو 5واں حصہ کیا ہے، خمس ہے۔ خمس لفظ بھی ٹھیک ہے، خمس لفظ بھی ٹھیک ہے، دونوں جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی وہ حرج نہیں ہے۔ اس میں سے 1/5 خمس کا سسٹم یہ ہے کہ 1/5 آف یور سیونگ، آپ کی سیونگ کا 5واں حصہ خمس ہوتا ہے، اور جس چیز کی آپ نے خمس دے دیا ہے اس کا پھر خمس نہیں ہوتا ہے، قیامت تک اس پہ اوپر کوئی خمس نہیں ہوتا۔ یعنی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ لوگ ڈرنے کی انہیں ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ خمس دے دیا ہے اس مال کے اوپر، پھر قیامت تک اس پر کوئی خمس نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے اپنے سونے پہ خمس دیا ہے، گولڈ جی خمس دیا ہے، بالکل، اپنی جائیداد پہ خمس دیا ہے آپ نے، اس کے ساتھ وہ چیزیں جو کہ سٹیٹک ہو گئی، ایک جگہ منجمد ہو گئیں یا وہ وہیں رہیں اور ان کی ویلیو سٹیٹک جب تک رہیں گی اس کے اوپر کوئی خمس نہیں ہے۔ اس کے بعد فرض کیا کہ آپ نے ایک جائیداد کے ایک جو ہے نا وہ آپ نے جگہ لی ہے، اور جگہ آپ نے فرض کیا کہ وہ لی ہے 1,00,000 پاؤنڈ کی، جی صحیح ہے، فرض ہے۔ اس میں سے آپ نے اس کا خمس دیا ہوا تھا یا اس کے اوپر آپ نے خمس دے دیا ہے، اس کے اوپر قیامت تک اس جگہ کے اوپر کوئی خمس نہیں ہے، انلیس کہ اس کو آپ بیچیں 1,00,000 پاؤنڈ سے جو ہے نا وہ 80,000 پاؤنڈ سے، چونکہ خمس نکالیں گے تو 80,000 باقی بچ جائے گا، 80,000 پاؤنڈ سے اس کی قیمت فرض کیا کہ اس کی 1,00,000 ہو گئی ہے، ابھی آپ نے اس سال لی ہے، دوسرے سال جو ہے نا اس کی وہ خمس آپ نے دے دیا، ابھی اس کی قیمت فرض کیا کہ 1,00,000 ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، 80,000 تو آلریڈی آپ نے اس پہ خمس دیا ہوا ہے، آپ کو 20,000 کے اوپر خمس دینا ہے، اس 80,000 کے اوپر آپ نے خمس نہیں دینا ہے۔ اسی طرح سونا ہے، فرض کیا کسی کا سونا جو ہے نا وہ 5,000 پاؤنڈ کو اس نے خمس دے دیا ہے، 4,000 مخمس ہو گیا، اس کے اوپر کوئی خمس نہیں ہے۔ اس کے بعد وہی سونا جو ہے نا جو 5,000 والا تھا اب وہ 10,000 کا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فرض کیا مثلاً جس نے جو ہے نا آج سے 20 سال پہلے جو گولڈ لیا تھا، آج اس کی قیمت مثلاً 4 برابر اوپر چلی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو بیچے گا، بیچنے سے پہلے نہیں، جب بیچیں گے، ایسے ہی جائیداد میں بھی ہے کہ جب بیچیں گے، ٹھیک، جب تک نہیں بیچیں گے اس وقت تک نہیں ہے، جب بیچیں گے پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ جو اضافہ ہے اس اضافے کے اوپر جو ہے نا وہ خمس لگے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اس کے اوپر وہ نہیں ہے کہ جس طرح مثلاً
اہل سنت کیا ہے کہ اگر کسی کا ہر سال جو ہے نا اس کے اوپر زکوٰۃ جا رہی ہے، وہ نہیں ہے. ہمارے ہاں جو گولڈ ہے، مثلا اہل سنت بھی آ کے جو ہے نا وہ مسئلہ ابھی پچھلے ہفتے جو ہے نا ایک پوچھ رہے تھے کہ کیا جو ہے اس گولڈ کے اوپر ہمارے ہاں، میں آپ کو بتاؤں، جو گولڈ جو بنا ہوا ہوتا ہے زیورات کی شکل میں ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. زکوٰۃ اس گولڈ کے اوپر ہے کہ جو سکے کی صورت میں ہے. سکے کی صورت میں اگر ہے تو پھر بنا ہوا نہیں ہے، زیور کی صورت میں نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے اوپر خمس جو ہے نا وہ لگتا ہے. خمس دونوں پہ لگتا ہے؟ کس پہ؟ کہ اگر بنا ہوا ہے تو بھی خمس دینا ہے؟ نہیں، بنے ہوئے پہ ہے. بنے ہوئے پہ. اور اگر بنا ہوا نہیں ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اس پہ زکوٰۃ ہے. اس پہ زکوٰۃ. اس پہ خمس نہیں ہے. اس پہ اوپر خمس نہیں ہے، وہ پھر زکوٰۃ کے اس عمرے میں آتا ہے. زکوٰۃ میں. لیکن ایک اور سوال ناظرین کے لیے یہ کہ جب آپ نے مکان بیچا، آپ نے 1 لاکھ پاؤنڈ کا لیا تھا، آپ نے 1.5 لاکھ پاؤنڈ کا بیچا اس کو، اب 50,000 پہ آپ نے خمس دینا ہے یا 70,000 پہ دینا ہے، کیونکہ آپ نے پہلے 80,000 آپ کا پاک تھا. بیچ کے آپ نے دوسرا مکان لینا ہے، تو بیچنا جب بیچا ہے آپ نے 1.5 لاکھ پہ، جب آپ نے خمس دے دیا، اس رقم سے آپ نے دوسرا مکان لے لیا، اب اس مکان پہ آپ کو جو نیا آپ نے لیا اس پہ خمس دینے کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں، اس پہ آپ نے آلریڈی جو خمس دیا ہوا ہے جی، اس رقم سے خریدا. ہاں، اس پہ جو ہے نا وہ خمس نہیں ہے، کیونکہ خمس تو تب ہوگا کہ جب آپ کی اگر اپنی ضرورت ہے. بہت آسان مسائل ہیں، فقط یہ ہے کہ ہمارے چونکہ ناظرین اچھے انداز کے ساتھ سنیں. یعنی جو چیز آپ کی ضرورت میں آتی ہے اور آپ خمس دے رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی خمس نہیں. ٹھیک. ممکن ہے ایک آدمی کو 1 مکان ہی، اسے 2 مکان کی ضرورت ہے. صحیح، 2 مکان کی اگر ضرورت ہے تو دونوں کے اوپر جو ہے نا خمس نہیں ہوگا. خمس تب ہوگا جب اس کی سیونگ میں جو ہے نا وہ شمار کیا جائے گا، تب جو ہے نا وہ جا کر خمس اس کا صادق آئے گا. تو یہ ہے کہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بہت آسان ہے مسائل، لیکن جس نے اب تک خمس نہیں دیا ہے اس کی چونکہ ہر چیز مشکوک ہے اس وقت، کیونکہ وہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. اس کی ہر چیز چونکہ مشکوک ہے. مشکوک کی معذرت کرتے کلام، مشکوک کی وضاحت ہے. مشکوک کا مطلب یعنی یہ ہے کہ شک میں ہے وہ ہر چیز اس کی، چونکہ ہر چیز اس کی. فرض کیا کہ جس نے آج تک، یہ بہت غور جو ہے نا وہ طلب بات ہے، فرض کیا کہ ایک آدمی ہے کہ جس نے اب تک خمس نہیں دیا ہے، اب اسے مال کیسے پاک کرنا ہے؟ اس کی یہ ہے کہ جس نے آج تک خمس نہیں دیا، اس کے لیے ہم طریقہ کار جو ہے نا بہت آسان ہے. یہ بھی کوئی اتنا مشکل نہیں، لیکن شیطان پہلے جو ہے نا وہ بہت کنفیوژن جو ہے نا وہ پیدا کیا کرتا ہے کہ پتہ نہیں ہم تک دیتا نہیں تھی، سارا اتنا مسئلہ جڑا مر جاسی، کیا بنے گا؟ فرض کیا کہ ایک آدمی ہے کہ 15 سال سے لے کر 50 سال تک اس نے خمس دیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب یہ 35 سال وہ اسی طرح وائلیشن میں اس کا رہا ہے خمس کا، لیکن اب اس کو پتہ چلا ہے کہ خمس جو نہیں دیتا ہے اس کا مال پاک نہیں ہے، اس کی جگہ پاک نہیں ہے، اس کا لباس پاک نہیں ہے، اس کے برتن پاک نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں نا، اسی وجہ سے ہے. اس کی حج، روزہ، نمازیں. بالکل نہ، حج تو ہوتا نہیں ہے اسے. حج اسی مال سے ہوتا ہے جس سے خمس نکلا ہوا ہے، ورنہ وہ حج نہیں ہوتا ہے. حج نہیں ہوتا ہے. لہٰذا سب سے پہلی چیز ہے یہ، جو بھی حج کرنا ہے اس کو اسے چاہیے کہ اس کا جو ہے نا وہ خمس ادا کرے. اس کے اوپر خمس ادا کرنا اس کے اوپر واجب ہے. اب کوئی چیز بھی جو ہے نا اس کی پاک نہیں ہے. صحیح ہے. مثلا میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں میرے اوپر واجب ہے کہ میرا جو لباس ہے وہ پاک ہونا چاہیے. ایک میرا لباس کیا ہے؟ مباح ہونا چاہیے. مباح کیسے ہوگا کہ جب میں نے خمس دیا ہی ہوا نہیں ہے؟ تو اس کا مباح کیسے ہے؟ وہ جس مکان میں رہتا ہوں وہ میں نے پاک ہی نہیں ہے، تو میں اس میں جو ہے نا وہ کیسے جو ہے نا نماز، جگہ بھی مباح ہونی چاہیے جہاں پہ. یہ لہٰذا بڑے مشکل ترین جو ہے نا ان مسائل میں سے ہے کہ اس پہ ہمارے جو مومنین ہیں اس کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر اچھا، اب یہ 50 سال ہو گئے اس کی ایج ہو گئی ہے، اور اس نے 35 سال ہو گئے اسی طرح اس میں گزر چکے ہیں اور اس نے خمس نہیں دیے. اب کیا کرے صاحب؟ اب اس کا رائے حل یہ ہے کہ مجتہد سے بات کرے یا اس کے وکیل سے بات کرے. اسے ہم سے بات کرے، ہم اس کو جو ہے رائے حل دیں گے. رائے حل مثلا پہلے ہم دیں گے اس کو. اچھا، آج تک آپ نے نہیں دیا خمس؟ جی نہیں دیا.
اچھا کیوں نہیں دیا جناب؟ پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نہیں پتا تھا. کسی نے نہیں بتایا؟ نہیں بتایا جناب. اچھا آپ ہدایت ٹی وی نے ہدایت ٹی وی سے پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ کتنے مومنین تھے کہا کہ ہم تو اتنی دفعہ حج پہ گئے ہیں, اتنی دفعہ سواریاں کی ہیں اور اتنے قافلے لے کر گئے ہیں, لیکن ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں. اب ہمیں پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی نہیں پتہ چلا. اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کے یہ ہے, اب ہم اس کے 2 طریقے دیتے ہیں اس کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کی گھر کے اندر موجود ہیں, جو استعمال کر رہے ہیں اس کی ایک لسٹ بنے, جو استعمال نہیں ہے اس کی ایک لسٹ بنے. ٹھیک ہے. جو چیز آپ کی سیونگ ہے اس کی الگ لسٹ بنے. 3 چیزیں ہو گئی. جو چیزیں استعمال شدہ ہیں, فرض کیا کہ اس کی استعمال شدہ چیزیں ہیں, یہ کپڑے ہیں, یہ فریج ہے, یہ برتن ہیں, یہ گلاس ہیں, یہ جو ہے نا وہ کھانا پکانے کی چیزیں ہیں, یہ جو ہے نا وہ سارا کچن کا سسٹم ہے, یہ جو ہے نا وہ بیڈ رومز کا ہے, اتنی بیڈز ہیں, اتنے صوفے ہیں, اتنی گاڑیاں ہیں, یہ ساری چیزیں, یہ ساری استعمال ہو رہی ہیں ظاہر ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹی وی ہے سارا. اس کی ایک جو ہے نا وہ لسٹ بنے. فرض کیا اس کی لسٹ جو بن گئی ہے, یہ جو اس کے گھر پہ ہے تقریباً اس کی 20,000 پاؤنڈ کا جو ہے نا وہ سامان ہو گیا فار ایگزامپل. ٹھیک ہے. 20,000 پاؤنڈ کے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کی استعمال میں ہیں, استعمال میں ہیں. دوسری جو ہے نا وہ ہیں کہ جو اس نے استعمال کی ہی نہیں. کتنے گھر ہیں کہ جن کو اسی طرح بھی تک کتنی چیزیں, وہاں پہ کپڑے اسی طرح پڑے ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, ساری چیزیں اسی طرح استعمال میں نہیں. تیسری ہے کہ اتنی اس کی جو ہے نا وہ سیونگ موجود ہے, اس کے بینک میں موجود ہے, اس کے گھر پہ موجود ہے, اس کی جیب میں موجود ہے, اس کے لینا ہے کسی سے, یہ ساری چیزوں سے آتی ہیں. یہ جو لسٹ ہے اب یہ ہے کہ اس کو ہم یہ جو استعمال شدہ چیزیں ہیں جو 20,000 پاؤنڈ کی جو ہے نا وہ بنی ہیں, اب کیا ہے, اب اس کی ہم جو ہے نا ہر چیز کی موجودہ ویلیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس ویلیوز کو نکالا اور اس کی 20,000 پاؤنڈ جو ہے نا وہ بن گئی. ممکن ہے ایک چیز جو ہے نا اس نے صوفے جب لیے تھے تو 1,000 پاؤنڈ کے تھے, ابھی اس کی قیمت 200 پاؤنڈ ہے. تو ہر چیز کی جو ہے نا سے حساب ہوگا, موجودہ قیمت, موجودہ ہر چیز کی موجودہ قیمت سے. ٹھیک ہے. اب جو 20,000 ہیں پھر کیا کہتے ہیں مجتہدین, مثلا مجھے سب سے پہلے جو ہے نا حضرت آیت اللہ العظمیٰ آیت الپیغانی علی اللہ مقامہ نے جب اجازت دی تھی, تو اس کو کہتے ہیں کہ مشکوک جو ہے نا, یہ مال جو مشکوک ہے ابھی, یہ جو 20,000 پاؤنڈ کا استعمال سارا مشکوک ہے. ٹھیک ہے. اس سارے میں شک ہے ابھی. اس کی آپ کیا کرنا ہے, اس کو آپ کمپرومائز کرنا ہے کسی صورت میں. اس کا کیا ہے کہ اس میں مجتہدین کی طرف سے ہمیں ان کی اتھارٹی ہے نا, ان کی اتھارٹی کی طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, چونکہ اس بندے کو پتہ ہی نہیں تھا مسئلے کا, اب یہ اتنا ہے, اب اس کے اوپر اتنا زیادہ برڈن نہیں ڈالنا چاہیے. اس کو جو 20,000 پاؤنڈ کے, اس کو 10,000 معاف کر دو. یہ جن کو اجارہ ہوتا ہے, اجازت ہوتا ہے, جی اجازت ہوتی ہے, وہ کر سکتے ہیں, دوسرا نہیں کر سکتے, دوسرا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. چونکہ اسپیشل جو ہے نا پرمیشن ظاہر ہے کہ مجتہدین ان چیزوں کو ظاہر ہے کہ وہ اپنی طرف سے تھوڑا کرتے ہیں. جو مشکوک مال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مصالحت. ٹھیک ہے. اس کی خاص اصطلاح ہوتی ہے اس میں. آپ جو ہے نا ہر وکیل کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہوتی ہے, ہر وکیل کے پاس بھی نہیں. اس پہ لکھا ہوتا ہے ان کی طرف سے جو اتھارٹی ہوتی ہے, جو پرمیشن دیتے ہیں, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے. اس میں نصف پہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ معاف کر دیں, چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس نے استعمال کی ہیں آلریڈی. اس کو اس مسئلے کا نہیں پتہ ہے. اب اس کی جو ہے نا یہ اب اس میں اچھا 10,000 باقی بچ گیا, 10,000 پہ کتنا خمس بنتا ہے؟ 2,000. کتنا آسان ہو گیا, یعنی سمپل. اور اگر وہ ایک ساتھ نہ دے پائے, اچھا دوسرا یہ ہے کہ اب وہ نہیں دے سکتا ہے, فرض کے بعض کے حالات اس طرح ہیں, پینڈیمک ہے, نہیں کر سکتے, اب کیا کرنا چاہیے؟ اس کی اسی اجازے میں جو ہے, اسی اتھارٹی میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس کو اختیار ہے کہ وہ اس کو ہمارے ہاں جو فقہی اصطلاح ہے دستگردانی, جو فارسی میں کہتے ہیں دستگردانی, یعنی کیا ہے, فرض کیا کہ آپ کے پاس 500 پاؤنڈ جو ہے نا وہ خمس ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس اگر 500 پاؤنڈ آپ سے لے لیا جائے تو آپ کے گھر کا خرچہ نہیں چلتا ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ میں خمس سے بری ہو جاؤں. آپ کہتے ہیں کہ قبلہ اس طرح کریں کہ آپ دستگردانی, آپ چونکہ وکیل ہیں مجتہدین کے,
آپ چونکہ مجتہدین کے جو ہے نا وہ ان کے پاس ان کی اتھارٹی آپ کے پاس ہے، آپ یہ میرا خمس لے لیں، وصول کریں خمس، اور مجھے قرضہ دے دیں، ٹھیک ہے؟ آپ بعنوان خمس دیں گے، میں بعنوان قرض دوں گا، آپ میرے مقروض ہو جائیں گے نا۔ جی اب مقروض ہونے سے تو نماز روزہ باطل نہیں ہوتا، خمس نہ دینے سے جو ہے نا وہ ہوتا ہے، خمس نہ دینے سے جو ہے نا ہوتا ہے۔ آسان ہے، سمپل، کوئی اس میں جو ہے نا وہ کوئی اصل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ مسائل اس وجہ سے کہ یہ چونکہ جو عام ہمارے مومنین ہیں ان مسائل کو نہیں جانتے ہیں، اور پھر جو سیونگ ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ہے، سیونگ جتنی ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ خمس ہوتا ہے۔ یہ تو وہ ہو گیا کہ جو مشکوک مال تھا، جس میں شک تھا کہ اب اس کا کیا بنے گا اس کا، تو یہ ہے اس کا سمپل جو سلوشن ہے، آسان ترین جو مسئلہ ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مجتہد ہی کر سکتا ہے، یا اس کا جو وکیل ہوتا ہے وہ ہی ان کاموں کو جو ہے نا وہ انجام دے سکتا ہے۔ سمپل جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو انجام نہیں دے سکتے، انہیں اس چیزوں کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اسلام قطعاً یہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی کی گردن کو دبائے، بلکہ اس کے لیے جو ہے نا اس نے سلوشن بتایا ہے۔ کیا یہ ممکن ہوتا ہے کہ جب آپ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں یا پراپرٹی بنا رہے ہوتے ہیں، اس وقت تو آپ کو ہوتا ہے کہ میں نے پاک پیسوں سے لینی ہے، یا لیکن جس وقت آپ بازار جاتے ہیں اپنے کپڑوں تک پہ، روزمرہ کی اشیاء تک پہ، کھانے پینے کی بھی اشیاء پہ خمس ہے؟ جب تاریخ آ جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر خمس ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی سیف یہ کرنا چاہے کہ جس وقت وہ بائنگ کر رہے ہیں، باہر گئے ہیں، وہ ہر مہینے تقریباً 200 400 600 800 پاؤنڈ کی گھر کی جس پاکٹ میں لوگ رہتے ہیں، جس سٹیٹس پہ رہتے ہیں، اس حساب سے ان کی شاپنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اسی وقت خمس نکال کے انہوں نے کوئی خمس باکس بنایا ہو جس میں وہ رکھتے جائیں تاکہ ان کو ہیلپ آؤٹ ہو جائے آخر میں جا کے وہ بالکل بالکل یہ تو بہت آسان طریقہ ہے، اور وہ خود بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم قم القدسہ میں تھے، اور وہاں پہ جہاں پہ ہم جاتے تھے اپنی داڑھی کی اصلاح کے لیے اور بالوں کی، تو ان آدمی کہ مجھے اگر آج بھی زندہ ہے، اللہ پاک اس کو مزید جو ہے نا وہ زندگی عنایت فرمائے، وہ جب بھی اس ٹائم جب ہم لوگ تھے تو اس وقت داڑھی اور بالوں کی اصلاح کے لیے فقط 40 تومان اس وقت لگتے تھے۔ یہ 40 تومان، آج کل تو شاید 40 تومان اس وقت ہوتے تھے جب ہم لوگ تھے۔ انہوں نے ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا، ایک ڈبہ رکھا، وہیں پہ انہوں نے 8 پاؤنڈ 8 جو ہے نا وہیں پہ اسی وقت جو ہے نا ڈالا۔ شام کے ٹائم جتنی بھی آدمی کی آمدن ہوتی تھی، سائیکل انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی تھی، اس کے بعد جا کے آیت اللہ عظمہ آغا گل پیگانی کے دفتر میں جمع کر کے وہیں سے گھر جاتا تھا، گھر نہیں جاتا تھا، سارا پاک صاف مار لے کے اپنے جو ہے نا وہ گھر جاتا تھا۔ یعنی بہت بزرگوار جو ہے نا وہ تھے، اور میں حیران ہوتا تھا کہ دیکھیں میں ناظرین سے مخاطب، ناظرین محترم، یہ مثال آپ کو جو اللہ نے دی ہے، یہ اس کو سمجھیں، اس بات کو، میرے وہ لوگ جو تاجر حضرات ہیں، وہ جو پروفیشنلز ہیں جن کو روز ڈیلی پیمنٹس ہوتی ہیں، یہ کس قدر آسان بات کی ہے قبلہ آپ نے، کہ جو بھی سیل ہے آپ کی، اس میں سے جو آپ، اچھا یہ آمدنی یعنی کہ منافع کے اوپر جو بھی منافع آپ کا روز کا ہو رہا ہے، اس پہ سے آپ اسی وقت بھی اگر خمس نکال دیں اور جو بھی رقم گھر لے کے جائیں وہ آپ کی پاک صاف ہو، تو اس سے بہتر تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے کہ، اور یہ آپ کے لیے بہت آسان بھی ہو جاتا ہے اور بہترین بھی ہو جاتا ہے۔ ناظرین مطلب آپ بھی سوال کر سکتے ہیں ہمیں، اور ان تمام سوالات کا جو ہے آپ کو جواب بھی دیا جائے گا۔ خمس کے حوالے سے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ قبلہ آپ نے عرض کی کہ آپ سے پوچھیں، جی آپ سے پوچھیں، تو جسارت کر رہا ہوں جی، حالانکہ آپ بتا چکے ہیں، ہمارے ناظرین کے لیے بھی ایک بار ریمائنڈر بھی ہو جائے گا، آپ سے کیوں پوچھیں قبلہ؟ آپ کو اجازت ہے؟ جی اب ظاہر ہے مجھ سے ہی پوچھنا، جب مجتہدین نے مجھے اتھارٹی دی ہے تو پھر مجھ سے پوچھنا چاہیے ان کو، اور میرے اوپر بتانا بھی جو ہے نا وہ واجب ہے۔ اس وجہ سے کہتا ہوں مجھ سے پوچھیں، اس وجہ سے کہ اتھارٹی جو ہے نا مجتہدین کی میرے پاس ہے یہاں پہ۔ تو چند ایک ہیں آدمی جس کی انگلینڈ میں ہوگی شاید، کسی کے پاس جو ہے نا وہ اتھارٹی کی میں بات کر رہا ہوں، اتھارٹی نہیں ہے کسی کے پاس،
چند ایک آدمی ہیں جن کے پاس ہے، میں ان میں سے جو ہے نا وہ ایک ہوں. اس وجہ سے میں نے کہا کہ مجھ سے پوچھیں گے، ظاہر ہے مجھے مجتہدین نے اتھارٹی دی ہے تو میں اس اتھارٹی کو یوٹیلائز کر رہا ہوں. جب امور حزبیہ کا مجھے اختیار دیا ہے، جو مجتہد کے پاس خود ہوتا ہے، انہوں نے مجھے گرانٹ کیا ہے، تو مجھ سے ہی پوچھنا ہے نا، پھر کیسے پوچھیں گے؟ ظاہر ہے اس وجہ سے ٹھیک ہے. مطلب یہ کیونکہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، یہ ہم اسی لیے ناظرین محترم سوالات یہ والے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ تک بھی بات مکمل طور پہ پہنچ جائے. اور ماشاءاللہ سے ڈاکٹر غلام حسین عدویل کو اس قدر رب العالمین نے یہ تمام رحمتیں بخشی ہیں کہ ان کی ملاقاتیں، صحبتیں جن علماء سے ہیں، ہم بھی بعض اوقات میں یہ سوچتا ہوں کہ میں کس قدر خوش نصیب ہوں کہ ان کی صحبت میں ہوتا ہوں، اور ان کی وجہ سے مجھے یہ سب آپ لوگوں کا ساتھ ملا ہوا ہے، اور بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے. میں نے ہمیشہ اس چیز کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے. مطلب آپ ماشاءاللہ مجتہدین سے جو ہے آپ کو اجازت بھی ہے ان تمام چیزوں کی، تو پھر تو انگلینڈ کے بڑے بڑے جو ہے ادارے، جو ہمارے اپنے ادارے ہیں، وہ رابطہ تو کرتے ہوں گے آپ سے کہ خمس نکالنے کے لیے؟ نہیں، اپنے اداروں میں جو ہے نا، چونکہ ہمارے ہاں جو سلسلہ ہے، چونکہ کاروباری حضرات، کاروباری میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنے جو ہے نا وہ ہیں ان کے پاس. اکثر جو ہمارے ہاں اب لے لیں. اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کون بول رہے ہیں؟ جی آپ نے ٹیلی فون کیا ہے، میں آپ پروگرام میں لائیو بات کر رہی ہیں، فرمائیے. کاظم صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی کاظم رضا بات کر رہا ہوں. آپ میں تھوڑا پوچھنا چاہتی ہوں بھائی جان. جی جی. میرے ٹی وی میں پتہ نہیں، میرے ٹی وی میں کوئی پرابلم ہے کہ یہ وہ ہو گیا ہے، تو ٹی وی میں کیوں چینج ہو جاتا ہے، وہ نور ٹی وی پہ چلا جاتا ہے میرے. آپ کے ٹی وی میں پرابلم ہوگا ویسے؟ آپ کے ٹی وی میں پرابلم ہوگی. آپ جو آپ کا جو بھی ہے جس کا کنیکشن آپ کے پاس ہے، اسکائی کا ہوگا آپ کے پاس، یا کوئی اور کنیکشن یوز کرنی ہے، ان سے رابطہ کریں. وہ آپ کی جو ہے نا اس کو سمپل یہ ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ پورا جو ہے نا وہ آف کریں، اس اپنے جو باکس ہے اس کو بھی آف کریں، اور تاکہ وہ ریسیٹ کر دے آپ کو ساری چیزیں. بہت آسان. جی 2-3 دن سے ہفتے سے دیکھتی ہوں کہ وہ چینج ہو جاتا ہے. نہیں، وہ اس کا وہ نہیں ہوگا. آپ اس طرح کریں، بالکل ایک دفعہ بند کریں 1 منٹ تک کے لیے، اس کے بعد دوبارہ سٹارٹ کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن وہ چینج ہو جاتا ہے. ابھی نہیں ہوگا. ٹی وی پہ پرابلم ہے کہ ادھر سے کچھ پرابلم. نہیں ادھر نہیں، ادھر ماشاءاللہ ٹھیک ٹھیک ہے. جزاک اللہ. سلامت رہے بہن. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک کال اور ہے ہمارے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی مجھے 100 پاؤنڈ میری آنٹی اختر فاطمہ دینا چاہ رہی ہیں کوئٹہ کے مومنین کے لیے. جزاک اللہ. میں آپ کا نمبر بھی لے لیتا ہوں، اور آپ اس وقت بھی کال کر سکتے ہیں ہماری ڈونیشن ہاٹ لائن پہ. ہاں جی وہ میں انشاءاللہ کروا دوں گی. اور سید مرحوم علی اصغر حسین شاہ کے لیے بھی، ان کی مقصد کے لیے دعا کریے. اللہ پاک انشاءاللہ مرحوم علی اصغر اللہ سبحانہ و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جوار معصومین، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے رزق میں، روزی میں اضافہ فرمائے بحق محمد و آل محمد. اختر فاطمہ جسے سلامتی. اللہ پاک انشاءاللہ ہماری بہن اختر فاطمہ کو صحت دے اور سلامتی دے بحق بیمار کربلا، انشاءاللہ بحق امام زمان. اور اسی طرح میں ہماری بہن جو مسز مرزا ہیں، ان کے لیے بھی انہوں نے 2 اس میں ممبرشپ جو ہے نا وہ بھی لی ہیں. تو اس 72 پاؤنڈز والی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں صحت دے اور سلامتی دے. ہماری بانی ممبران ہیں، اور اللہ انہیں مزید توفیق دے، صحت دے اور سلامتی دے. ان کو فیملی آباد و شاد فرمائے، ان کے گھر میں سکون ہو، اور ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد. جہاں تک بزنس کمیونٹی کی آپ بات کرتے ہیں، بزنس کمیونٹی میں کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے اپنے، جو میں ان کو کہتا ہوں بہت کم ہیں کہ جنہیں خمس کے بارے میں جو ہے نا وہ پتہ بھی ہے یا نہیں ہے. بس ان کا کام ہے جوڑنا ہے، جوڑ کے جو ہے نا وہ پھر
چلا جانا ہے اور پیچھے جو ہے نا وہ دوسرے جو آتے ہیں اور اس کو بے دردی کے ساتھ اس مال کو جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں. یہ ان کا ہوتا ہے سلسلہ. اپنے لوگوں کو جو بزنس کمیونٹی اگر اس میں اتنا بھی ہوتا شعور کہ اس طرح ہے تو ہدایت ٹی وی کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ 72 پاؤنڈ اور مختلف بہانوں سے اپیلیں جو ہے نا اپنے وہی جو ہماری مڈل کلاس جو کمیونٹی ہے وہی آ کر اس کو جو ہے نا وہ اس کو آپ کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں جو پیسے والے یہ پیسے والے یہی لوگ ہیں. وہ پیسے دوسروں کو جوڑنے والے لوگ ہیں. اصل مالدار جن کو کہا جائے یہی 400-500 فیملیز ہیں جن کو ہم ویسے مڈل کلاس کہتے ہیں لیکن ہیں یہ بہت امیر ہیں. انہیں اللہ نے بہت امارت دی ہے اس وجہ سے کہ یہ امیر المومنین کے ماننے والے ہیں. اس وجہ سے تو اصل میں یہی لوگ ہیں جو کما کے جا رہے ہیں. وہ لوگ جو بزنس کمیونٹی کی آپ بات کرتے ہیں وہ جوڑنے والے ہیں. وہ دوسروں کے لیے جو ہے نا جوڑ کے چلے جاتے ہیں. وہ اس کا چونکہ جنہوں نے پیسہ خود نہیں کمایا ہوتا انہیں کیا احساس ہے کہ پیسے کی کیا قیمت ہے. وہ اس کو آ کر پیچھے سے یا تو وہ ایسا فتنہ ڈال کے چلے جاتے ہیں کہ پیچھے سے وہ لڑتے رہتے ہیں یا آپس میں دشمنی جو ہے نا وہ بناتے رہتے ہیں. اس وجہ سے چونکہ مال جس مال سے خمس و زکوٰۃ نہیں دیا جاتا اس مال میں کبھی برکت آ ہی نہیں سکتی ہے. یعنی یاد رکھیں ہمیشہ جس مال سے خمس و زکوٰۃ نہیں دیا جاتا اس مال میں کبھی برکت نہیں آ سکتی ہے. کبھی اس میں ترقی نہیں آ سکتی. کبھی اس میں نمو نہیں آ سکتا ہے. جناب سید سلام اللہ علیہ نے خطبہ مسجد میں جو ہے نا جو فلسفہ خود زکوٰۃ کا بتایا ہے اس میں 2 چیزیں بتائی ہیں ابھی میں. نماءً فی الرزق اس میں جو ہے نا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا اس میں رزق میں نمو پیدا ہوگا. رزق جو ہے نا بڑھتا رہے گا. اس میں افزائش ہوگی. جس طرح بکریاں دیکھتے ہیں نا ایک بکری سے افزائش ہوتی ہے. ممکن ہے جو ہے نا 40 اس سے بکریاں ہوں. اسی طرح ایک بکری سے جو ہے نا اتنی ہوئی افزائش ہوئی. اسی طرح فرمایا کہ اس کے مال سے جو ہے نا افزائش ہوتی ہے نمو ہوتا ہے اس سے نماءً فی الرزق. دوسرا کیا ہے فرمایا کہ اس سے یہ ہے کہ آپ کی اولاد بھی زیادہ ہوتی ہے. اولاد ضروری نہیں ممکن ہے ایک کسی کی ہے اس سے اللہ جو ہے نا اس کو کتنا اس کے اندر جو ہے نا وہ برکت پیدا کرے. یہ 2 چیزیں اس کا فلسفہ جو ہے نا بتایا گیا ہے. فلسفہ جو بتایا گیا ہے آپ کا مال بھی زیادہ ہوگا آپ کی اولاد بھی زیادہ ہوگی. اولاد بھی آپ کی نسل آباد ہوگی. مطلب تو یہ ہے نسلیں آپ کی آباد ہوں گی فصلیں بھی آپ کی آباد ہوں گی. اس جو ہے نا وہ یعنی آپ خمس و زکوٰۃ دیں گے. تو جن کے ہاں وہ یہ سلسلہ نہیں ہے بزنس کے ویسے بزنس جوڑنے والوں کو تھوڑے جو ہے نا کہتے ہیں ان کا بزنس ہے. ان کا بزنس فقط جو ہے نا وہ اس سے چلتا ہے. اس وجہ سے دوسرے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں تھوڑی سی ہے تو سخت بات ہے غیر پرستی بھی ہم میں زیادہ ہوتی ہے. غیر پرستی اس وجہ سے زیادہ ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں سے مال اٹھایا بعض جو ہے نا وہ اٹھاتے ہیں ہاں جی اٹھا ابھی جو ہے نا جا رہے ہیں جی فلاں جگہ ملک میں جا کے جو ہے نا اس کو دینا ہے. خدا کے بندے یہاں پہ ضرورت زیادہ ہے یا وہاں پہ جو ہے نا آپ کو ضرورت ہے. مڈل ایسٹ میں جو ہے نا وہ زیادہ آپ کو ضرورت ہے وہاں کے اوپر ہے. امام خمینی علی اللہ مقامہ کے پاس ایک شخص آیا اور بڑا موٹا تازہ تھیلا بھرا ہوا پیسوں کا جو ہے نا کہا کہ یہ خمس ہے. فرمایا اتنا جو ہے نا وہ تم وہاں سے جو ہے نا یہاں تک پہنچے ہو اور وہاں پہ ضرورت نہیں تھی اس خمس کی. وہاں پہ غریب نہیں تھے وہاں پہ محتاج نہیں تو تم یہاں سے اٹھا کے سارا جو ہے نا وہ لے کر آ گئے. بعض یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو ضرورت جہاں کی ہے اسی وجہ سے فرض کیا ہے کہ انگلینڈ سے اگر کوئی مال اٹھاتا ہے اور وہ لے کر جاتا ہے مثلا ایران لے کر جا رہا ہے عراق لے کر جا رہا ہے مڈل ایسٹ لے کر جا رہا ہے وہاں اگر رستے میں وہ پیسہ گم ہوتا ہے چوری ہوتا ہے اس پیسے کا یہ ضامن ہے. اس پیسے کا یہ ضامن ہے کہ اس نے جو ہے نا یہاں سے پیسہ اٹھایا اور وہاں پہ لے گیا. اور یہ ضامن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر واجب ہے فرض کیا ہے کہ اس نے 5000 پاؤنڈ جو ہے یہاں سے اٹھایا اور وہاں پہ جو ہے نا وہ دینے کے لیے کس لیے اور رستے میں جو ہے نا وہ چوری ہو گیا پیسہ ضائع ہو گیا. اب یہ 5000 اس کی اپنی گردن کے اوپر ہے. اس کو چاہیے کہ یہ ادا کرے. اور یہ ہمارے یہاں نہیں سوچتے ہیں ان چیزوں کو. اور مجھے بعض اوقات جب خبریں دی جاتی ہیں تو میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ نہیں اتنی ہم میں آگے اس میں جو ہے نا وہ شعور نہیں ہے ہم میں کہ ہم میں اتنی وہ سلسلہ نہیں ہے. میں اس میں دو فرما رہے تھے یہ افزائش ہوتی ہے اولاد ہوتی ہے ہر چیز ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. جی جی بس خیال ایک آیا تھا اس سے آگے بڑھتے ہیں. تو
قرض پہ مکان لیا ہے، یہاں مارگیج کا سلسلہ ہوتا ہے. پہلی بات یہ کہ قرض سے کاروبار شروع کیا ہے اور کاروبار چل پڑا ہے، تو کیا ابھی قرض واپس لوٹانا باقی ہے؟ تو کیا خمس واجب ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ جو مارگیج میں ہوتے ہیں، مکان ہوتے ہیں یا قرض مثلا بزنس کے طور پر اس نے لیا ہے، اس کی جو ہے نا وہ 1% اسے ہر مہینے دینا پڑتی ہے. فرق یہ کہ اس کی پریمیم یا مثلا اس کی جو ہے نا وہ اس کی قسط جو ہے نا فرض کیا 500 پاؤنڈ یا اس کی 1000 پاؤنڈ. اب یہ نہیں ہے کہ فرض کیا کہ کسی نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ 2.5 لاکھ میں نے قرضہ لیا تو ابھی ساری زندگی جو ہے نا میں اسی بہانے میں رہوں کہ میں نے تو قرضہ دینا ہے. اور نہیں، آپ کی قسط جا رہی ہے اور آپ کو جو ہی جو تاریخ آتی ہے خمس کی، اس تاریخ کے اوپر آپ کے اوپر واجب ہے جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہے، چونکہ آلریڈی آپ کی ایک جو ہے نا وہ پریمیم سیٹ ہے اور اس پہ جو ہے نا آپ دے رہے ہیں، اس کی منتھلی جو قسط ہے وہ آپ دے رہے ہیں. لہٰذا اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں جی کیونکہ میں نے 2.5 لاکھ کا میں نے مکان لیا یا 5 لاکھ کا لیا اور میں نے اتنی قسطیں دینی اور 2.5 لاکھ ابھی باقی ہے اور 2 لاکھ، اس کے اوپر اس طرح نہیں ہوگا. جو اس کی قسطیں ہیں اس کی قسطیں جاری ہیں. اور جس طرح ایک عام انسان کرائے کے اوپر ہوتا ہے، کرائے کے اوپر ہے. اب آدمی کہے کہ نہیں ابھی تو میں نے سال کا اور بھی کرایہ دینا ہے، ایسا نہیں ہوتا. سال اس کا جو کرایہ ہے وہ ہر مہینے کے جاری ہے، اور یا مثلا اس کی جو قسط ہے ہر مہینے جاری ہے. اس کے بعد جو بھی اس کی تاریخ ہے اس تاریخ پہ جتنی بھی اس کے پاس سیونگ ہے، جتنا بھی اس کے پاس مال ہے، اس سب کے اوپر خمس ہے. لیکن یہ جو مارگیج کے لیے جو بھی ڈپازٹ وہ دے رہا ہے وہ پاک ہونا چاہیے، اس کو خمس دے کر پھر ڈپازٹ دیا جائے. اور پھر جو ڈپازٹ جو ہے نا، ڈپازٹ میں یہ کہوں گا کہ اگر ڈیورنگ دا ایئر ہے، مثلا ایک آدمی کی تاریخ خمس ہے، مثلا میں اپنی بتاتا ہوں، میری تاریخ خمس کیا ہے؟ 15 شعبان ہے، شعبان المعظم جی امام علیہ السلام کی جی میلاد پر ہے میری. میں 14 کو اپنا حساب کر لیتا ہوں تاکہ جو ہے نا وہ میک شور ایوری تھنگ ٹھیک. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب آگے ہے ماہ مبارک رمضان آگے یا شوال. اس دوران جو ہے نا مجھے کوئی چیز بھی خریدنی ہے یا جو کچھ بھی ہے، ڈپازٹ بھی دینا ہے، اور میرے پاس خمس سے ہٹ کے بھی وہ جو ابھی فرض کیا کہ پیسے ہیں اگر میرے پاس، میں اسے دیتا ہوں تو وہ اس خمس میں کنسیڈر نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ وہ میری ضرورت کے تحت آتا ہے. سال کے درمیان میں جتنی بھی اس کی چیزیں جو بھی اس کی ضرورت کی ہیں وہ جتنا استعمال کرتا ہے اس کے اوپر خمس نہیں ہے. ٹھیک. جب وہ اینڈ آف دی ایئر، وہ سال کی جب گردش آئے گی سرکل کر کے اور اس کی تاریخ پہ جب پہنچے گا، اس وقت دیکھا جائے گا اب میرے پاس کیا ہے، اب میرے پاس کیا سیونگ ہے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ خمس تب ہوتا ہے. ناظرین محترم، مزید سوال آپ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں. میرے ذہن میں جو سوالات اور آپ نے جو کہا ہے کہ حضور کے جی خصوصیات میں سے عہد جاہلیت میں دا ٹائم آف اگنورینس، اس دوران حضور کو صادق اور امین کہتے تھے. صادق اور امین ہیں حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مسلمان کی پہچان، مسلمان اگر ہے تو اس کو صادق اور امین یہ کرائیٹیریا ہے حضور کی امت کا. اگر کوئی صادق اور امین نہیں ہے تو فرمایا کہ نہیں، اس کو اس کی نمازیں بھی نہیں ہیں، اس کے روزے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اس وجہ سے فرمایا، چھٹے آقا فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، لا تنظروا الی طول رکوع الرجل وسجودہ، کسی کے لمبے لمبے رکوعوں پہ مت جانا، لمبے لمبے سجدوں پہ مت جانا. ممکن ہے یہ عادت بن چکی ہے اس کی، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے، اس کے اوپر تم نے نہیں جانا. بل انظروا فی اداء الامانہ وصدق الحدیث، بلکہ تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ امانت کو کس طرح خیال کرتا ہے، صداقت کا کس طرح لحاظ کرتا ہے. 2 چیزیں معیار بتا دی گئی ہیں ایک مسلمان کے لیے. ایک مسلمان کے لیے جو کرائیٹیرین ہے وہ صداقت ہے اور امانت ہے. صداقت ہے ہر دم، صداقت اپنے وعدے کے ساتھ صداقت ہے، اپنے مشن کے ساتھ صداقت ہے، اپنے عہدے کے ساتھ صداقت ہے.
صداقت مثلا جو ہے نا یہاں پہ وہ سٹاف ہے وہ اپنے اس عہدے کے ساتھ انہیں اپنی جو ہے نا صداقت رہے. صداقت کا تعلق فقط جو ہے نا وہ باتوں کے ساتھ نہیں ہے کہ میں نے بات سچی کرنی ہے، بلکہ ہر اپنا عہد جو بھی عہد ہے اس کا، جو بھی وعدہ ہے اس کے ساتھ اس نے صداقت کے ساتھ کرنا ہے. خواہ اس کا تعلق جاب کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ذمہ داری کے ساتھ ہے، اس کا تعلق عہدے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق جس کی بھی ساتھ ہے. یعنی کیا ہے؟ لا دین لمن لا عہد لہ. اب بات کہتے ہیں مسلمان، حضور نے کرائیٹیریا بتایا، لا دین لمن لا عہد لہ. اس کا دین ہوتا ہی نہیں ہے جس کا کوئی وعدہ نہیں ہوتا ہے. جو صادق الوعد نہیں ہے اس کا تو کوئی دین ہی نہیں ہوتا ہے. لا دین لمن لا عہد لہ. حضور نے ایک دفعہ یعنی انسان سوچتا ہے اور انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس گرمی کے جو عرب کی ہے. حضور نے وعدہ کیا کہ میں یہاں کھڑا ہوں گا، آپ لوگ آ جائیں کسی کے ساتھ. دھوپ تھی وہاں پہ اس دن، سخت قسم کی دھوپ تھی. حضور وہیں پہ کھڑے رہے. وہاں صحابی آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سائے پہ کھڑے ہو جائیں وہاں پہ. نہیں فرمایا میں نے یہاں وعدہ کیا تھا، میں نے یہاں وعدہ کیا تھا، میں یہاں کھڑا رہوں گا. میں وہاں سائے پہ نہیں کھڑا رہوں، میں نے یہاں پہ وعدہ کیا ہے، میں یہاں کھڑا رہوں گا دھوپ پہ. یعنی نبی کی امت رحمت للعالمین ہے، یہ ہمیں بتایا گیا. جہاں پہ اعتماد کرنے کے لیے کفار و مشرکین آتے ہیں، امانتیں رکھتے ہیں، کفار و مشرکین آ کے رکھتے ہیں. یعنی اس قدر صداقت اور اس قدر امانت داری کہ کسی نے حتیٰ کہ خود جب پیغام دیتے ہیں اور پیغام سے پہلے پوچھتے ہیں تم نے مجھے دیکھا ہے؟ میں اگر تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک بڑا لشکر آ رہا ہے، کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ وہ کہتے ہیں کفار ہیں، مشرکین ہیں. کہتے ہیں ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی آپ امانت میں خیانت نہیں دیکھی. آپ جب کہہ رہے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر آ رہا ہے تو آپ سچ بولتے ہیں. فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں کلمہ توحید لے کر آیا ہوں، میں تمہیں وحدت کی طرف بلاتا ہوں. وہ ٹھیک ہے ان کا اپنا وہ مسئلہ ہے کہ ان کے ذاتی بتوں کے ٹوٹنے کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا ہے. ہر ایک کو اپنے اپنے بت کے ٹوٹنے کا چونکہ فکر پڑ گئی تھی اس وجہ سے انہوں نے نہیں مانا. لیکن کیا ہے یہ بات وہ دل سے مانتے تھے کہ حضور بات کرتے ہیں تو بات سچی ہوتی ہے. امانت ان کی ہوتی ہے، امانت میں کبھی جو ہے نا وہ گڑبڑ نہیں ہوتی. حضور کے ماننے والوں کے لیے یہی کرائیٹیریا حضور نے بھی بتایا، امانت کے سلسلے میں بتایا. کوئی بھی امانت کسی چیز میں رخصت نہیں ہو سکتی. امانت کے سلسلے میں اس حد تک تاکید ہے کہ حتیٰ اگر یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، جو کچھ بھی ہے کسی مذہب کے ساتھ تعلق ہے اس کا، تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم اس کی امانت میں، تم نے امانت لی ہے، امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی. پھر قبلہ امت اس راستے پہ کیوں چل پڑی؟ نہیں اس میں ہیں کچھ لوگ ہوں گے، باقی امتیں بھی ہیں ان میں بھی یہ سلسلہ رہا ہے. یہودیوں میں سب سے زیادہ ہے یہ سلسلہ کہ امانتوں میں خیانتیں ان کی ہوتی ہیں. قرآن نے انہیں کتنی دفعہ سزائیں دی ہیں. حضور کی امت میں بھی یہی سلسلہ ہے، اس کی سزا دی ہے اور آج کل بھی ہے اسی طرح. تو باہر کیف کرائیٹیریا حضور نے معین کیا ہے، اس میں اگر چند ایک فگرز ہیں تو اس کو اسلام کے اوپر یعنی مسلمان ہو سکتا ہے اس طرح، اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں. مسلمان اس وجہ سے کہ اس کو چوائس ہے، اس کو اختیار ہے، بعضوں کا دھوکہ دیتا ہے. یہ اخلاقی مسائل، اخلاقیات کی چونکہ فقدان ہے ہمارے ہاں، یہ سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو اخلاقیات سکھانے کی ضرورت ہے. جس طرح یہاں پہ اب ہائی ٹیک میں ہم لوگ جا رہے ہیں، ہائی ٹیک میں جو ہے نا وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اخلاقیات کی سب سے بڑی جو ہے نا وہ کمزوری ہے. اسی طرح مسلمانوں میں بھی ان میں اخلاقیات کی کمزوری ہے، ان کی اصلاح ہونی چاہیے. اور ان کو مثال معذرت قطع کلامی کی کوتاہی سب سے یا پھر اس میں جو سمجھتا ہوں کہ کوتاہی سب سے پہلے جو ہے نا وہ جو اس قوم کے لیڈرز ہیں ان کی ہوتی ہے. وہ اگر خود صحیح ہو جائیں تو ساری قوم جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. جو علماء ہیں سب سے پہلے کوتاہی ہمیشہ 3 بڑے گروپ جو ہے نا ان کی ہوتی ہے. اگر یہ ٹھیک ہو جائیں تو یہ ساری قوم بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. نمبر 1 علماء، چونکہ ان کا تعلق ہر ایک ایج گروپ کے ساتھ ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کی زیادہ جو ہے نا ذمہ داری بنتی ہے. دوسرے نمبر پہ حکماء ہیں جو چلانے والے ہیں، مملکت کو چلانے والے ہیں، ایریز کو چلانے والے ہیں.
وہ لوگ جو ہے نا اس میں آ جاتے ہیں۔ تیسرے لوگ جو ہے نا یہی عمرا ہیں، عمرا اگر یہ جو امیر لوگ ہیں، ان تینوں سے جو ہے نا وہ مملکت چلتی ہے۔ اگر یہ تین خراب ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ پھر وہ مملکت جو ہے نا وہ برباد ہو جاتی ہے۔ اور آپ اپنے ملک کی جہاں پہ مثال دی ہے ان میں آپ تینوں چیزیں دیکھ لیں، وہاں کے عمراء کا کیا حشر ہے، تو وہاں کے علماء کا کیا منزلت ہے، اور وہاں پہ حکماء کی کیا جو ہے نا وہ سلسلہ ہے۔ ایک دوسرے پہ جو ہے نا یہ چور وہ چور، یہ چور وہ چور، بس اسی میں جو ہے نا گردان میں اسی میں وہ جو ہے نا وہ گرفتار رہتے ہیں۔ کوئی اسی کو چور کہہ رہا ہے، کوئی دوسرے کو چور کہہ رہا ہے۔ کچھ اصلاح یا ان چیزوں کی طرف ان کا کوئی جو ہے نا وہ قدم نہیں ہوتا ہے۔ فلاں نے داندھی کاٹی تو فلاں نے یہ کر لیا، تو فلاں نے یہ کر لیا، تو فلاں نے یہ کر لیا۔ قوم کی کہاں سے آئے گی اصلاح؟ کہاں سے آئے گی کلمہ توحید کی سزا؟ کہاں سے آئے گی اخلاقیات کی آواز؟ لہٰذا نہیں آئے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ وقت بالکل اختتام پہ قم اسٹوڈیو سے ہوتا ہے۔ التماس دعا ان تمام مومنین کے لیے جو اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما، ہمیں اپنے نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرما۔ پروردگار جتنے مومنین مومنات مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت سلامتی شفا کامل اور عاجلہ عطا فرما۔ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جبار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، پروگرام کا وقت بالکل اختتام ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوگی قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے، مخاطب کون ہے، مخاطب کس سے، سمجھ میں جو باتیں نہیں آتی رجوع کس سے کیا جائے، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے سوالات ہوں گے جو کل کے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ 72 پاؤنڈ کی اپیل جو اب تک 147 مومنین اس میں شامل ہو چکے ہیں، 786 کا قافلہ ہے، بہت ساری گنجائش موجود ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ خم سے متعلق اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں اور بات چیت ہو سکتی ہے۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے آپ سے گزارش کرنی ہے شہداء کوئٹہ کی عیدی کے لیے، ان کے بچوں کی عیدی کے لیے، اس کی بھی تیاری رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تاکہ وہ بھی خوش ہو سکیں۔ اپنے میزبان کاظم رضا کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔